السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہرحال تمام حاجیوں کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں میں آپ کو بس یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن میں ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ویسے تو حج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2-4 جگہ پر کیا ہے قرآن میں، لیکن یہاں میں آپ کو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت نمبر 196 196 سے لے کے 203 تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور آگے بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہاں آیت نمبر 196 میں 196 میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لحاظ سے کچھ باتیں کہی ہے اس کے اندر، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کہ اس میں اکثر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے حرمین شریف سے لے کر قربانی جو دی جاتی ہے وہ اس کا راستہ کافی طویل ہے، تو یہ اس زمانے میں راستے میں لوگ شاید روک لیے جاتے تھے، کافر اور مشرک کی وجہ سے تکلیفیں پڑتی تھیں مسلمانوں پر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نے راستے میں روک لیا ہے حرمین شریف سے قربانی کے مقام تک جانے کے لیے، تو پھر تم کو راستے میں جیسی قربانی ہو تم ذبح کر دو، لیکن وہ قربانی پھر واپس جو ہے اسی مقام پر پہنچائی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو جہاں لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پسند کی ہے وہ اپنے لیے، اس کی عبادت کے لیے، جیسا عمرہ کے لیے، حج کے لیے اور قربانی کے لیے، تو یہ قربانی واپس اسی جگہ پہنچائی جائے گی اور اس کے بعد ہی آپ اپنے بال وغیرہ کٹائیں گے۔ اور اگر کسی کو قربانی نہ ملے اور کسی کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، کہیں دور دراز سے آیا ہے، قربانی کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ 3 روزے جو ہے ایام حج میں، اور 7 جب یہ واپس اپنے گھر لوٹ جائیں تو تب رہیں گے جو قربانی نہ دے سکے وہاں پر۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 196 کے اندر ہے، اور اگر کوئی تمہیں تکلیف ہو، سر میں پریشانی ہو، اگر کسی وجہ سے تم نے اپنے بال کٹوا بھی لیے ہیں تو پھر اس کی قربانی دینا پڑے گا، اس کا صدقہ دینا پڑے گا، اس کا کفارہ ہے۔ تو یہاں صرف کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف حاجی کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے، غیر حاجی کے لیے نہیں ہے، اور قربانی کی ایک جگہ مقرر ہے کہ صرف اسی جگہ قربانی ہو سکتی ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہر سال ہم عرصوں دراز سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں قربانی دی جا رہی ہے، اور کسی عالم کے پاس جاؤ تو وہاں ہمیں فرقوں کا دین ملتا ہے، عالم جاؤ، اسکول جاؤ، مدرسے جاؤ یا یونیورسٹی جاؤ تو وہاں ہمیں فرقوں کا دین ملتا ہے، اور اگر کوئی آسمان سے آئی ہوئی اس کتاب کو اگر پڑھتا ہے تو بلکہ ایسے لوگ بھی پڑھنے والے دیکھے ہیں کہ زندگی میں اس کتاب کو اتنی بار اپنی ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوگا جتنی بار لوگ اس کتاب کو پڑھے ہیں، اور میں بڑا ان سے امپریس بھی ہوا، اور میں یہ دیکھا کہ چلو یہ اتنا پڑھنے والا آدمی ہے، ان سے مجھے کچھ سیکھنے ملے گا، تو کچھ ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا، یا پھر ان سے کچھ سیکھنے کا، سننے کا اتفاق ہوا، تو بہت ہی افسوس ہوا سننے کے بعد کہ یہ جتنی بھی بار پڑھے ہیں یہ پڑھے نہیں ہیں، انہوں نے رٹا ہے، پڑھتے یہ کچھ اور ہی ہیں، سمجھتے کچھ اور ہیں، اس کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن رٹتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی صرف حاجی کے لیے ہے اور زندگی میں ایک ہی بار ہے، اور قربانی جو اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کی ہے وہیں ہے، یہ ساری دنیا میں کسی اور جگہ قربانی نہیں ہوتی، سمجھے؟ تو جو بھی ہمارے عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بتائے، مگر کوئی اب بتاتے نہیں ہیں، مگر کم از کم ہر انسان کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔
دنیا میں فرقوں کا دین چلتا ہے، کوئی سنت الجماعت ہے تو کوئی شیعہ جماعت ہے تو کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا ہے مسلمان کے لیے وہ ہے مومن، اور مومن کے لیے صرف یہ ایک کتاب کافی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہوتا، اس سے ہٹ کر کوئی دین کی کتاب نہیں ہوتی۔ تو یہ آیت کو پڑھیے، یا اور اس میں اور بھی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں جہاں بھی بتایا ہے۔ تو قربانی کا جو ذکر ہے جو ہم ساری دنیا میں کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جیسا کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس وقت جو بھی یہ سن رہے ہیں، آپ اگر بات کر رہے ہیں کسی سے تو مطلب ہے کہ یہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے اسٹائل میں کوئی دوسرا آدمی اگر بات کرے تو وہ پھر بات نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو سیم وہی حرکت ہے کہ اگر آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے ارکان پورے کر رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن آپ اس سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ اگر آپ یہ احکام کو پورے کر رہے ہیں، اگر کسی کو عمرہ کرنا ہے، اگر وہ کہے کہ بھئی میں لندن جا رہا ہوں، کس لیے؟ کہ میں عمرہ کرنے کے لیے، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ سارے لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے، کیا کہیں گے؟ سارے لوگ اسے بیوقوف کہیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر قربانی دینے کی باری آئی، ہم ساری دنیا میں ہر جگہ ذبح کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم غلط، تو اللہ کے نزدیک ہم بیوقوف ہیں، ہم جاہل ہیں کہ اللہ کے احکام کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی کام نہ کرے، اس آیت کو پڑھے کہ قربانی جو ہے نا صرف اور صرف اسی ایک مقام پر ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ قربانی نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی بھی ہے اس کو چاہیے کہ یہ علم دوسروں کو بتائے، صحیح علم بتائے، فرقوں کا علم مت بتایا کریں، سمجھے نا۔ تو بس یہی ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ کافی طویل ہو گئی تو آپ کو بھی بور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ آیت ہے، آیت نمبر 196، تو آپ اسے پڑھیے۔ قربانی کا احکام ہر انسان پہ، صرف حاجی پہ، اور زندگی میں ایک ہی بار ہے۔ ہاں اگر آپ 10 بار دینا چاہتے ہیں قربانی تو دیٹس فائن، مگر آپ حج کو جائیں گے، حج کے تمام ارکان میں سے آپ کا ایک ارکان قربانی کا بھی ہے۔ ہر جگہ دنیا کے کسی کونے میں نہ قربانی ہوتی، نہ کوئی عید ہے، نہ کوئی نماز ہے عید کی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ عید پہلی چیز تو ہم اس کو عید کہہ لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم عید کہہ رہے ہیں۔ عید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس انسان کو کھانا اللہ کی طرف سے ملے، جب کسی قوم کو، تو وہ ان کی عید ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کوئی ایسی عید دنیا میں نہیں دی ہے، ان کے لیے صرف عید کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم تمہیں دیں گے، لیکن دنیا میں ان کو نہیں ملی ہے۔ دنیا میں عید یہودیوں کو ملی ہے، اور ایک دن کی عید نصارہ کو ملی ہے۔ یہودیوں کے لیے ایک عرصے دراز تک ملتے رہی، ان کو سالوں سال ملتے رہی، لیکن مسلمانوں سے صرف اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مسلمانوں کی کوئی عید وغیرہ نہیں ہوتی، اور نہ کوئی قربانی جو ہے ادھر ادھر ہوتی ہے۔ قربانی ہوتی ضرور ہے، قربانی فرض ہے، قربانی دینا لازم ہے، مگر جو حج پہ جائیں گا حاجی کے لیے ہے، غیر حاجی کے لیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پھر بات ہوں گی۔ فی امان اللہ۔ آپ اس آیت کو ضرور پڑھیے اور سمجھیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ فی امان اللہ۔